ہیلو سلام، کیسی ہیں آپ؟ پچھلی ویڈیوز میں نے ایک سہیلی ہیں، وہ اپنا چینل پہ کافی زیادہ ویڈیوز اس بارے میں بناتی ہیں کہ امریکہ یا باہر کے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، اور جو ان ممالک میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی میرے ذہن میں بھی پوائنٹس آئے، ایک انکریجمنٹ آئی، حالانکہ وہ بہت سختی سے بات کر رہی ہوتی ہیں، ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ یہ لوگ غلط کرتے ہیں کہ باہر کے ملک میں رہنے والے لوگوں کو ایک قسم کا سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے ڈالر کے درخت لگے ہیں، وہ وہاں سے ڈالر توڑ رہے ہیں تو ان کو تنگ کریں۔ اچھا، تو میں بھی بات کروں گی اس بارے میں کہ امریکہ میں لائف، اگر امریکہ کی بات کروں گی تو امریکہ میں لائف اگر دیکھی جائے یا پاکستان میں یا انڈیا میں لائف دیکھی جائے تو مختلف کرنسی کا فرق ہے۔ صرف کرنسی کا فرق دیکھوں گی اور اس میں آپ دیکھیں گے تو امریکہ میں رہنے کے فوائد کا بھی بتاتی ہوں، اور جو پاکستان یا انڈیا میں رہنے کے فوائد ہیں، فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں بھی جو اس ویڈیو میں آپ کو نظر نہ آئے پوائنٹ، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کامنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجئے گا اور لائک کیا کریں ویڈیو کو۔ ہاں، پتہ ہے مجھے کہ آپ بہت پسند کر رہی ہیں ویڈیوز کو، آپ شو بھی کرتی ہیں، لیکن تھوڑا زیادہ کر دیں کیونکہ سبسکرپشن کم ہے اور لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ جنہوں نے سبسکرائب ہی نہیں کیا وہ لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کا شکریہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ لیکن وہ ویڈیو دیکھتی ہیں، تو لیکن سبسکرائب بھی تو کر دینا چاہیے، وہ چھپ چھپ کے ویڈیو نہ دیکھا کریں، سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، بات اگر امریکہ میں رہنے والے لوگوں کی دیکھی جائے تو ان کا قصور ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے یہ امریکہ میں آ جاتے ہیں، یا یو کے کا بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ ان کی کرنسی چینج ہے، تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں، ان ملکوں میں لوگ جو سمجھتے ہیں اس کی بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا مل جاتی ہے کہ یہ لوگ اگر ڈالر کما رہے ہیں تو ہماری کرنسی میں اس کا زیادہ ریٹ نظر آ رہا ہے، جو یہاں پہ $1000 ہوتا ہے، وہ ان کی کرنسی میں پاکستان انڈیا کی کرنسی دیکھی جائے تو وہ لاکھ کے قریب بنتی ہے یا لاکھ سے زیادہ بن جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں امریکہ میں رہنے والا $1000 کما رہا ہے یا سے زیادہ کما رہا ہے، تو وہ اپنے کرنسی کے مطابق اس کو سوچتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کمائی ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ صرف کمائی سوچتے ہیں، ان کے خرچے، ان کی بلا سے ان کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو صرف یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کما رہے ہیں۔ تو جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں دیکھا جائے تو یہ بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں، ان شارٹ اگر آپ کو بتاؤں۔ اور یہ اگر آپ نئے آنے والے لوگوں سے پوچھیں گے جو امریکہ آئے ہیں یا جو پہلے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، سب آپ کو ایک ہی سٹوری بتائیں گے۔ جو 20-30 سال پہلے بھی لوگ آئے تھے انہوں نے اب جا کر کہیں تھوڑا وہ سٹیبل ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو انہوں نے پڑھا دیا ہوتا ہے، اب وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پینشن تو ہر ملک میں ملتی ہے۔ تو یہاں تو ان میں سے کچھ والدین اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہوتے ہیں، اور کچھ ابھی اگر زندہ ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگر ان کو پیسے دیتی ہے تو گھروں میں سکون بھی دیتی ہے، کیونکہ سکون تو بچوں نے دینا ہے، گھر والوں نے دینا ہے۔ تو اگر گھر میں بچے نہیں ہیں یا ہیں اور وہ ٹھیک طریقے سے کیئر نہیں کرتے ہیں، اور ایک دھمکی والے طریقے سے بھی ماں باپ کو رکھا ہوتا ہے، یا اگر بیوی ہے اس پہ روب جمانے کے لیے ہسبینڈ نے اس کو بس ایسے ہی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، زور زبردستی ہے، گھر کے کام شام کیے، اور ایک ڈر ہوتا ہے عورت کے اندر کہ وہ کمپلین بھی نہیں کسی کو کر سکتی ہے۔ حالانکہ باقی کنٹریز میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ دھیان نہیں رکھتا، وائف کمپلین کر سکتی ہے، ایک کال کی دیر ہوتی ہے، پولیس آ کر سب فیصلے کر دیتی ہے یا ان کو سیپریٹ کر دیتی ہے۔ تو لیکن کچھ خواتین ہیں یہاں پر امریکہ میں، خواتین ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ حکومت کو کچھ نہیں بتانا، پولیس کو کال نہیں کرنی، کیونکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو کہے گی کہ آپ لوگ تو ایک لڑائی ہوئی ہے، آپ نے کال کی ہے، ہم نے صلح صفائی کیا ہوتی ہے؟ ایک قسم کا آ کے بس اگر کوئی کال کرتی ہے لیڈی یا کوئی پیرنٹس کہ میرا بچہ دھیان نہیں رکھتا یا میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ ایسے ایسے کر دیا،
تو وہ لوگ آ کر فرسٹ ٹائم میں نے ایسی ویسے کوئی اسٹوری خاص کوئی اس طرح کی دیکھی نہیں ہے، سنی ہوئی ہیں بہت زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر دیکھتے ہیں کہ عورت کا کیا موقف ہے، ماں باپ کا کیا موقف ہے یا ہسبینڈ کا کیا موقف ہے، وہ دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، وہ ریکارڈ میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے کمپلین آئی تھی، اور نیکسٹ ٹائم ان کو اگر کمپلین آئی تو ان کا کیا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر نیکسٹ ٹائم کال آ جائے کہ جی اب تو حد ہو گئی، اب تو بس ہو گئی ہے، تو پھر ان کے پاس ایک یہی حل ہوتا ہے کہ یا تو جو پیرنٹس ہیں ان کو سینئر لیونگ، جو اولڈ ایج ہوم جن کو بولتے ہیں، تو وہاں پر سینئر لیونگ ہوتی ہے، میں نے 2-3 بلڈنگس دیکھی ہیں آس پاس، تو باہر سینئر لیونگس لکھا ہوتا ہے، تو ان بلڈنگس میں ان کو بھیج دیتے ہیں پیرنٹس کو۔ اور اگر وائف اس طرح کچھ کرتی ہے تو ان کے لیے سیپریشن کر دیتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ آپ اتنے ماہ علیحدہ رہیں، اگر آپ اور مجھے نہیں پتا کہ علیحدہ رہنے کے لیے اس کو اس خاتون کو کچھ رہنے کی جگہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، مجھے نہیں پتا، تو لیکن مطلب ان کو ایک قسم کا دیتے ہیں کہ ہاں آپ کے پاس اتنے ماہ ہیں، اگر سیپریشن کرنی ہے، ڈیورس کرنا ہے، وہ ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ یا پولیس بار بار اس جگہ پہ نہیں آنا چاہتی ہے، وہ فیصلہ کر دیتی ہے فوراً۔ تو یہاں پر یہ رولز ہیں، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو بولا یہ معاملہ ہے آپ میں، یہ اس کا پروسیجر ہے، ٹریٹمنٹ کرانا ہے، نہیں کرانا چلو جاؤ، درمیانی کوئی حل نہیں ہے، جیسے فلاں دوائی کھا لو مہینے بعد آنا، فلاں دیسی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، فلاں اگر مہینے بعد دیسی دوائی سے آرام آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ایک اور پوڑیوں والی دوائی ہوتی ہے کوئی، وہ کھا لو، یا دم پرانا ہے وہاں چلے جاؤ۔ یہ کام امریکہ میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، لائر کے پاس گئے ہیں، پولیس کو کوئی کمپلین کی ہے، تو وہ نیکسٹ وزٹ میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، آر یا پار کر دیتے ہیں۔ آنٹیاں ہنس رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں تیرے 10 کے بھی سزا ہے اور نہ 10 کے بھی، جو گھروں میں لڑائیاں پریشانیاں ہوتی ہیں تو کہتی ہیں نہ 10 کے بھی آپ صبر کر کے چپ کر کے بیٹھنا پہنتا ہے، تے اگر دسیے بھی تے اگلے لوگ ہور تو ہور پیرے حالات دندے نے۔ چلو کوئی گل نہیں، اگر غیراں دے ہتھاں 'چ بہن تو بہتر ہے کہ بندہ نہ اپنے بچیاں دی جتیاں کھا لے۔ تو استغفر اللہ، یہاں پر امریکہ میں یہ پوائنٹ ہے۔ تو اچھا، اب بات کرتے ہیں اس سائٹ کی جو لوگوں کو اپنی کنٹری بہت بری لگ رہی ہوتی ہے۔ اس میں میں ذرا جلدی بات کروں گی، ویڈیو آلریڈی لمبی ہو گئی ہے۔ اچھا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی اگر ان کے خاندانی نظام کی بات کریں، اس کے ماحول کی بات کریں، اب تو ماشاءاللہ پچھلے 5-10 سالوں میں ایک انقلاب آیا ہے، اور جب سے یہ صدی شروع ہوئی ہے، سینچری شروع ہوئی ہے، تب سے تو دنیا میں انقلاب آیا ہے۔ تو اچھا، ان کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پر رہنے والے اپنے حالات سے اتنے ناخوش ہیں، زیادہ تر لوگ نہیں، میں زیادہ تر لوگ نہیں کہنا چاہیے، کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے پرتھو پایا ہوا ہے، ان لوگوں نے، انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، ان کو اتنی ناشکری ہے، ان کو اتنا آپھڑا پیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، کہ ان کے ممالک میں وہ اپنی کرنسی میں اچھا مجھے لگتا ہے وہ ان میں محنت نہیں ہے، جو اپنے ملک کی اپنی کرنسی میں نہیں کما رہا، وہ ڈالر والے ملک میں آ کے بھی نہیں کمائے گا، کیونکہ جو سہولتیں آپ کو اپنے ممالک میں ہیں وہ ان ویسٹرن کنٹریز میں، کینیڈا میں بھی نہیں ہے، یو کے میں بھی نہیں ہے، امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ آپ اگر انڈیا پاکستان میں رہ رہے ہو، وہاں پر اگر آپ بیمار ہیں، آپ 5-6 دن کے لیے اگر آپ نے چھٹی کرنی ہے کام سے، تو جیسے وڈا بخار ہو گیا، یا کوئی ٹائیفائڈ ہو گیا، یا کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، طبیعت خراب ہے، کوئی آپریشن ہے، سرجری ہے، آپ ہفتہ نہیں چاہ سکتے ہیں، تو آپ کو بہت ریلیف دیتے ہیں، اور اوپر سے آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کے کوئی تعلقات بنے ہوتے ہیں، آپ کسی کو بھی کہہ کے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں، تو آپ ایک ہفتہ اگر بیٹھیں گے تو آپ کا کچن چلتا رہے گا، یا آپ کی سیونگ سے، یا ملنے جلنے والے ہی اتنے اچھے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، سب مل کر لیتے ہیں، یا گورنمنٹ کر دیتی ہے۔ ایک ہفتہ آپ لوگ گھر بیٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کے کام نہیں رکتے ہیں، آپ ایزیلی ریسٹ کر سکتے ہیں، نیندیں پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ امریکہ والے لوگوں کی لائف، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی ہے کہ امریکہ میں رہنے والے لوگ چھٹی افورڈ نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ 1 دن 2 دن، یہاں پر ایک تو کام کرنے والے بولتے ہیں اگر آپ نے آنا ہے کام کریں، کام نہیں کرنا نہ آئیں اور جائیں، لیکن ان لوگوں کو، بیمار لوگوں کو کام پہ جانا پڑتا ہے۔
کیونکہ مہینے بعد انہوں نے بلز پے کرنے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بلوں کے ہوتے ہیں۔ تو ان کنٹریز میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان کنٹریز میں رہنے والے جو کرنسی میں ڈالر سے کم ہیں، ان لوگوں کو اتنی ناشکری ہوتی ہے۔ یہ لوگ اگر بیمار ہیں، گھروں میں اگر ایک ہفتہ بھی بیٹھ جائے، ایون پورا مہینہ بھی بیٹھ جائیں گے، تو ان لوگوں کو وہ تنگی نہیں فیس کرنی پڑے گی جو امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو کرنی پڑتی ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے آبائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بل صرف گیس، پانی، بجلی ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ وائی فائی ہے اگر آپ نے ٹی وی لگانا ہے، یا اگر کیبل گھر میں لگی ہے ٹی وی کے لیے۔ آپ کو ان بلز کے علاوہ کوئی بل نہیں دینے پڑتے ہیں، ایک یہ ناشکری ہے۔ دوسرا، اگر آپ بیمار ہیں آپ کو ریلیف مل جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ نے گھر میں سوئی سے لے کے فرنیچر تک، گھر کوئی بھی چیز، ایون آپ نے ریماڈلنگ کچن کی کرنی ہے، کچن بنوانا ہے، یہ کچن کی بھی میں ایک ویڈیو بہت محنت سے بنا رہی ہوں، اور اس میں 2 سال لگے ہیں۔ میں بتاتی ہوں کہ کچن کی وہ ویڈیو بنانے میں 2 سال کیوں لگے ہیں، وہ بھی میں آپ کو جب ویڈیو آئے گی تب آپ کو پتہ چلے گا، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ میں رہنا آسان نہیں ہے، یہ باتیں ہی ہیں بس۔ تو اگر آپ نے اپنی انڈیا پاکستان میں اگر آپ نے کوئی اپنا سوئی سے لے کے فرنیچر تک کچھ خریدنا ہے، آپ کو چھوٹے لیول سے لے کر 100 لیول تک کی چیزیں آپ کے بجٹ کے مطابق اویلیبل ہوتی ہیں۔ یہاں امریکہ میں اگر آپ نے فرنیچر لینا ہے، 2-3 برانڈڈ شاپس ہیں، وہاں سے لینا ہے اگر آپ نے بیڈ لینا ہے۔ اگر آپ نے سستی شاپ میں کسی سے کہیں سے بھی سیکنڈ ہینڈ وغیرہ اٹھانے کی کوشش کی، دوسرے دن ٹوٹ جائے گا، تیسرے دن اس کا پینٹ اکھڑ جائے گا۔ آپ کی مجبوری ہوتی ہے، آپ نے اگر صاف ستھری چیز لینی ہے سالوں چلانے کے لیے، آپ کو مہنگی چیز لینی پڑے گی۔ $800 کا ایک بیڈ ملتا ہے، ایک بیڈ ملتا ہے کنگ سائز کا، جو آپ فیل کریں گے تو سالوں چلے گا۔ اگر $800 نہیں ہے تو آپ بیٹھے رہیں اپنے گھر میں، میٹرس یوز کریں، یا جو میٹرس کے فریمز ہوتے ہیں اس سے گزارا کریں۔ تو آپ کی کنٹریز میں شکراپن ہے کہ آپ سستے سے سستا بیڈ بھی بنائیں گے، ماشاءاللہ آپ کو ستھرا ملے گا۔ آپ مزدور، اگر آپ کو اپنا کچن صحیح کرانا ہے، باتھ روم صحیح کرانا ہے، اگر آپ کو کوئی دیوار کمرہ بنوانا ہے، آپ نے اپنا پورا گھر بنانا ہے، آپ کو آپ کی پسند کے اچھے ریٹ والے مزدور ملیں گے، وہ بڑی دل و جان سے، اچھے سے، محنت سے آپ کا، اوپر سے ماشاءاللہ موسم بھی اتنے زبردست ہوتے ہیں، تو آپ کا گھر وہ آپ کے بجٹ کے مطابق اتنا زبردست بنا کے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ٹی وی دیکھیں، سوشل میڈیا میں اتنے زبردست گھر بنائے ہوئے دکھاتے ہیں کہ منہ میں پانی آتا ہے۔ ماشاءاللہ اتنے پیارے گھر بناتے ہیں پاکستان، انڈیا میں اتنی پیاری ڈیکور، اتنا زبردست گولڈن بلیک، اور اتنا کلر کمبینیشن، اور چیزیں، والز اتنی زبردست ماشاءاللہ بنتی ہیں۔ امریکہ میں ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے یہاں پہ رہنا۔ تو برائے مہربانی آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس کرنسی کو سمجھیں، اس کرنسی کو محنت سے کمائیں، کوشش کریں، محنت کریں، رزق حلال کمائیں، آپ کو اپنی کرنسی میں ہی اللہ ڈالر والی برکت دے دے گا۔ یہ میں نے آنٹیوں سے سنی ہوئی بات آپ تک پہنچائی ہے، وہ کھپی ہوئی ہیں یہ کمپیریزن کو دیکھ دیکھ کر اتنے سالوں میں۔ تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ پوائنٹس اتنے زبردست ملے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا جو پریشان ہیں، باہر کے ملک جانا ہے یا اپنے ملک سے تنگ ہیں، ان کو یہ ویڈیو دکھائیے گا، ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ ان کی ہیلپ کر سکے، اور کوئی دل میں سکون آ جائے۔ شکر کریں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، شکر کریں۔ حالانکہ ہم لوگ یہاں پر خود ہی روتے ہیں، خود ہی چپ کرتے ہیں، ماں باپ نہیں ہیں دنیا میں، اپنی پریشانیاں خود ہی ہینڈل کرتے ہیں، تو شکر کرنا چاہیے، ہر حالت میں شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں رکھے خوش رکھے۔ اس چینل کی کسی بھی ویڈیو سے آپ کا کوئی فائدہ ہو، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے، اور اچھے اچھے کامنٹس لکھیں، اور اپنے ماں باپ کا دھیان رکھا کریں، ماں باپ کا ماہانہ خرچہ مقرر کریں، ہر مہینے پاکٹ منی دیا کریں ماں باپ کو، پیرنٹس کو۔ اور اگر آپ کو ان پہ یقین نہیں ہے تو آپ ان کو ان کی جو ضروریات ہیں ماں باپ کی اس کو لکھ لیں ایک دفعہ، تو وہ چیزیں اپنے ماں باپ کو مہیا کریں، پرووائڈ کریں۔ تو اگر آپ اپنے ماں باپ کی صاف دل سے خدمت کر رہے ہیں تو دیکھیے گا آپ کے وہ کام اتنی آسانی سے ہو جائیں گے جس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں۔ چلیں، اللہ حافظ۔